بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش کو مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر سے مانوس ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریشیوں کو توحید کی دعوت دی ہے اور اپنے انعامات کو ان کے اوپر جو اللہ نے فضیلت کی تھی، ان کو جو نعمت بخشی تھی، اس کو یاد دلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس صورت میں۔ یہ صورت خاص جو ہے وہ قریشیوں پر ہی نازل ہوئی، قریشیوں کے لیے ہی نازل ہوئی، اور یہ قریشیوں کی بہت بڑی فضیلت تھی۔ قریشیوں کے بارے میں ہانی بیان فرماتی ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، تو وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 چیزیں دیں جو کسی اور قبیلے کو نہیں دی، اور یہ دوسرے لوگوں پر یعنی دوسرے قبیلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ان کو۔ اس میں سے وہ 7 چیزیں کیا تھیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی تھے، تو قریشیوں کی یہ بہت بڑی قریش کی فضیلت کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ دوسرے، قریش کی دوسرے قبیلے سے بنو عدی اور یا دوسرے جو بھی قبیلے تھے، اس میں قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کو ہی نبوت کے لیے چنا گیا۔ پھر اللہ کے مبارک گھر کے لیے، بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کی خدمت کے لیے قریشیوں کو ہی منتخب کیا گیا، اللہ نے چنا۔ پھر قریشی ہی حج میں لوگ جو آتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، اور پھر مینا وغیرہ ان لوگوں کو لے جانا، یعنی سارا انتظام کرنا ان کے ہی حصے میں آیا، تو یہ فضیلت ان کو بخشی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل سے جو ابرہہ اور اس کے لشکر کی جو مدد ان سے جو بچایا، مکہ کو بیت اللہ کے لیے ان کو جو ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ ابرہہ اور اس کا لشکر آ رہا تھا، تو جو سورۃ الفیل میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، تو اللہ نے غیبی مدد کی اور حفاظت فرمائی، تو یہ قریشیوں پر بہت بڑی فضیلت تھی۔ اس کے بعد نبوی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے عبادت کیا کرتے تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، ابتدائی دور میں، ایک شروعاتی میں۔ 7ویں فضیلت جو ہے وہ ہے یہ صورت جو ہے یہ قریشیوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے خاص یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، جو انعام دیا قریشیوں پر، جو فضیلت دی اس کا ذکر کیا ہے اس سورہ میں، اور پھر توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اب اس انعامات کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم لوگ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ قریشیوں کی کیا کیفیت تھی، کس طرح سے مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ان پر، اور کس طرح سے یہ فضیلت ان کو ملی، تو یہ پہلے تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو مکہ میں لا کر کے بسا دیے تھے، ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد
جو ہے وہ جتنے بھی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جو بھی بنو اسماعیل ہوئے، ان کی ساری اولاد اور بنو جرہم مل کر کے مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہوئی تھی وہ بنو جرہم میں سے ہی ہوئی تھی، تو اس طرح سے بنو جرہم کے لوگ، ایسے بنو جرہم کے لوگ جو تھے وہ یمن کے تھے، اور جب اسماعیل علیہ السلام مکہ میں جب شروعاتی دور میں جب وہاں پہ اکیلے تھیں اور یہ ماں بیٹا اکیلے تھے وہاں پہ، اور جب بنو جرہم کے لوگ ادھر سے گزر رہے تھے اور زمزم اللہ کے فضل سے ان لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، تو یہ جو ہے بنو جرہم کے لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، یہ لوگ تجارت کے لیے ادھر سے گزر رہے تھے، تو جب وہاں پرندوں کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ اچھا لگتا ہے یہاں پانی وغیرہ ہے، تبھی یہاں پہ پرندے بھی ہیں، تو اس طرح سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی اور پھر وہاں پہ رہنے کی اجازت لیے، رکنے کی، اور ویسے کر کر کے پھر جو ہے وہ لوگ بھی وہاں پہ آباد ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے وہ بنو جرہم کے جو لوگ قبیلے والے تھے وہ یمن کے تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر ان کی نسل جو ہے تو وہ ساری نسل جو ہے وہاں جو بس گئی، تو مکہ اس طرح سے پورا آباد ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ پیچھے چھوٹتی گئی، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، تو یہ پیچھے چھوٹتی گئی آگے کی نسل میں، اور دھیرے دھیرے جو ہے ان لوگوں کے اندر جو ہے شرک اور کفر شروع ہو گیا، اور شرک اور کفر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ بات ہو گئی کہ لوگ جو ہے اب ظلم کرنے لگے، کوئی مکہ آتا تو ان کے اوپر ظلم کیا جاتا، مطلب لوگوں پہ ظلم بھی کرنا لوگ شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کبھی مکہ پہ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ارادہ بھی کرے گا الحاد کا، ظلم کا، یعنی کہ وہاں مکہ میں، تو اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ اکبر، تو اس طرح سے وہاں شرک، کفر اور ظلم، یہ ساری چیزیں جو ہے مکہ میں شروع ہو گئی۔ اب ایسے میں ہوا یہ کہ بنو خزاعہ کے لوگ جو ہیں، اب چونکہ ظلم شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑا لوگ کرنے لگے ایک دوسرے پر، یہ ساری چیزیں آ گئی تو ظاہر ہے پھر دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھے، تو وہ لوگ آئے اور آ کر کے بنو جرہم کے قبیلے والوں سے ان لوگوں نے مقابلہ کیا، لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بنو خزاعہ جو ہے وہ جیت گئے، اور بنو جرہم پہ وہ لوگ غالب آئے، اور بنو جرہم کو اس طرح سے پھر مکہ چھوڑنا پڑا، اور وہ لوگ پھر یمن کی طرف پھر سے واپس چلے گئے، وہ لوگ وہاں سے بھگا دیے گئے۔ کہاں سے بھگا دیے گئے؟ مکہ سے بھگا دیے گئے۔ کس نے بھگایا؟ بنو خزاعہ کے لوگوں نے۔ تو جب بنو جرہم کے لوگ جب یمن کی طرف گئے تو پھر اس طرح سے مکہ والے بھی پھر ادھر ادھر جو ہے بھٹک گئے، اور ادھر ادھر بھاگ کر کے آس پاس کے علاقے میں جا کر کے بس گئے، اور مکہ میں اب کوئی بھی نہیں بچا جو خانہ کعبہ کی نگرانی کرتا۔ تو بنو خزاعہ جو ہیں اب وہ لوگ خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے لگے، یعنی ایک طرح سے بنو خزاعہ کے انڈر میں خانہ کعبہ کا وہ سارا کچھ آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دنوں کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ کہ ایک شخص قصی ابن کلاب، وہ جو ہے قریشیوں میں، ان کی قریشی میں سے تھے، وہ پھر جو ہیں سارے ان کے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ قریش جو اس طرح سے متفرق ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں اور ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ سے مقابلہ کیا، بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور پھر قصی ابن کلاب جو ہیں وہ غالب آئے بنو خزاعہ پہ، اور اس طرح سے
قصی ابن کلاب نے سارے متفرق مکہ والے کو، سب ادھر ادھر جو بھٹک گئے تھے، سارے قریش کو، سب قبیلہ قریش کو جو انہوں نے اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے مکہ میں پھر سے بسایا، سب کو ایک جگہ جمع کیا، اکٹھا کیا، مانوس کیا۔ قریش جو ہے سارے ایک قبیلے کے تھے، ایک خاندان کے تھے، تو ہم خیال تھے اور ہم مزاج جس کو کہا جاتا ہے، ایک مزاج کے، تو ان سب کو جو ہے پھر سے اکٹھا کیا انہوں نے، اور پھر یہ مبارک گھر سے جو یہ لوگ دور ہو گئے تھے تو پھر سے اکٹھا کیا، اور پھر اللہ کے فضل سے یہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور یہ لوگ پھر سے خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ یہ لوگ جن سے اتنی قیمتی چیز، اتنی مبارک چیز جو چھوٹ گئی تھی، دور چلی گئی تھی، اللہ نے پھر ان کے حوالے کیا اور ان کو سونپا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل تھا قریشیوں پر۔ تو پہلی چیز جو اللہ کا جو فضل تھا وہ کیا تھا؟ پہلا انعام سب سے بڑا کیا ہوا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے، اور اس خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو دوسرے انعامات ملے جو انشاءاللہ اب ہم لوگ صورت میں دیکھیں گے۔ اتنی بات کو جاننے کے بعد اب انشاءاللہ آسانی ہوگی صورت کو سمجھنے میں۔ تو لإیلاف قریش، چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، اب یہ مانوس کرنا کیا ہے؟ لإیلاف کیا ہے؟ الف لام فا سے ہے، الفت اسی سے آتا ہے، الفت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، اور الفت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں خیالات جو ہے ایک طرح کا ہو، یعنی ہم خیال، ایک جیسے خیال کے لوگ ہوں، ایک مزاج کے لوگ ہوں، ایک دوسرے سے الفت ہو، ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی سوچ جو ہے ایک طرح کی ہو، تو ان کے اندر آپس میں محبت ہو۔ کیونکہ ایک محبت ہوتی ہے جذباتی محبت، یعنی ایموشنل، ایک ہوتا ہے وقتی، جہاں پر ہیں جو ہے کسی بھی کوئی یہ نہیں ہے، وقتی کبھی کہیں ہم مل گئے تو ہو گئی بات۔ کچھ کبھی ہوتا ہے مطلبی محبت، تو کوئی مطلبی محبت ہوتا ہے، تو اس طرح کا جو محبت ہے چاہے وہ ایموشنلی ہو یا وقتی ہو یا مطلبی ہو، تو یہ ساری محبتیں جو ہے وہ زیادہ دن تک، زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ جو الفت ہے جس کو مانوس کر لیا یہاں صورت میں فرمایا گیا ہے، یعنی جو اجتماعیت ان کے اندر تھی وہ یہ تھا کہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے لإیلاف کا مطلب یعنی جمع ہونا، الفت ہونا، اجتماعیت ہونا ان کے اندر۔ تو یہ ساری چیز جو ہے، تو یہ سب ہم خیال تھے، اور ان کی جو تھی اپنے دین میں، جو بھی ان کا اس وقت دین تھا، وہ سب ایک ہی خیال کے تھے۔ ہم خیال یعنی ایک ہی خیال، ایک ہی سوچ رکھنے والے، تو ان کے اندر یہ الفت، یہ محبت تھی۔ تو قریش جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ اچھا، اور یہ جو جمع کرنے والے ان کے تھے قصی ابن کلاب، کیونکہ انہوں نے جمع کیا تھا اس لیے ان کو مجمع قبائل کہا جاتا ہے۔ مجمع یعنی جمع کرنے والے، ان کو لقب ملا تھا۔ کیا لقب؟ ٹائٹل ان کو ملا تھا، مجمع یعنی جمع کرنے والے۔ اور یہ اجتماعیت یعنی آپس کی الفت، آپس کی محبت، ہم خیال ہونا، ایک مزاج ہونا جو تھا ان کے اندر، تو یہ ان کی اجتماعیت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں آ گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے۔ کیونکہ یونٹی میں فلاح ہے، یونٹی میں جو ہے وہ مطلب یونٹی سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، مانوس کر دیا، ملا دیا، سب کو پھر سے وہاں جمع کیا۔ تو یہ چیز دوسری بات جس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے، سارے قریشی مکہ میں جمع ہوئے، تو ہاشم کے بیٹوں کو یہ خیال آیا کہ اب جو ہے ہم لوگ، وہ لوگ سمجھدار تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ جو ہے اپنا تجارت جو ہے وہ اس کو اور بڑھانا چاہیے،
اور اس کے لیے وہ یمن اور شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ اس کے لیے پہلے تو ان کے ہاں کیا تھا، بکری چرانا یا زمزم کا پانی لوگ لے جاتے تھے، تو اس طرح سے اور دوسری کوئی چیز تو تھی نہیں۔ لیکن ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی جو ہے رابطہ قائم کیا، اور پھر تجارت میں حصہ لینا شروع ہو گئے، مطلب عملاً یعنی کہ کرنے لگے، خود شروع ہو گیا کام۔ اور جس سے مکہ جو ہے، مکہ میں کیا ہوا کہ ایک بزنس کا جو منڈی جمتا ہے نا، ویسا پھر بن گیا، آنا جانا لوگوں کا جو ہے چلتا گیا۔ اور قریش کے قافلے کے جو لوگ تھے سال بھر میں 2 بار تجارتی سفر کرتے تھے، یعنی بزنس ٹرپ۔ اس کا ذکر اب دوسری آیت میں کیا ہے، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو ہے کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے۔ اب یہ فضیلت دوسری ان کو یہ ملی کہ جو ہاشم کے بیٹوں نے یہ بزنس ٹرپ جو شروع کیا، تو 2 ٹرپ ان لوگ سال میں کرتے تھے، گرمی میں اور سردی میں۔ اور یہ دونوں جو ان کا تھا بزنس کرنا، کہیں تو ان لوگ چمڑے کا اور یہ سب چیزوں کا کرتے تھے، اور اس طرح سے کہیں فروٹس وغیرہ کا کرتے تھے۔ تو جب جیسے گرمی کا ہوا تو جہاں گرم علاقہ ہے تو وہاں فروٹس وغیرہ کا کرنے لگے، جہاں پھر سردی ہے تو چمڑے وغیرہ کا کرنے لگے۔ تو اس طرح سے ان کا بزنس جو ہے وہ بڑھا۔ اور بزنس کی بات یہ ہے کہ بزنس کرنے سے یہ لوگ پھر مالدار بھی بن گئے۔ تو خانہ کعبہ کے متولی ہونے سے ان لوگوں کو فائدہ یہ پہنچا کہ یہ 2 موسم میں جو یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اتنا منافع اور اتنا سب کچھ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے اپنی سب کچھ پورا کر کے بھی ان کے پاس بہت رہتا تھا، بچ جاتا تھا۔ اب یہ تجارت میں ترقی جن کو ملی قریشیوں کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مکہ میں خرابی پھیلی ہوئی تھی، وہاں کیا تھا، لوٹ مار کا فضا تھا، کوئی کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس کو یہ قریشیوں کی اتنی عزت تھی کہ لوگ وہاں سے اگر کوئی گزر رہا ہے اور کوئی غلطی سے اگر کوئی حملہ کر دے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے قریش میں سے ہے، تو فوراً ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے۔ تو ان لوگ جو ہے آرام سے امن سے اپنا کہیں بھی سفر کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان لوگوں کو کوئی لوٹتا پوٹتا نہیں تھا، کوئی مطلب کسی طرح کا ان کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ یہ آرام سے جاتے تھے اور ان کا بزنس جو ہے وہ بہت اچھا عروج پر ہوا، چلتا گیا۔ اچھا، ان کا انٹرسٹ اب بزنس میں ہی بہت لگنے لگا، بزنس میں ہی ان کا خوب انٹرسٹ تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فرما رہے، تو یہ دوسری فضیلت ان کی ہوئی، وہ کیا ہوئی کہ ان کا بزنس جو ہے وہ بہت اچھا چلا، ہے نا، تجارت۔ مکہ کے متولی ہوئے، مکہ جو ہے ان لوگوں کو مل گیا، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، پھر ان کا بزنس بہت اچھا چلنے لگا جس سے یہ مالدار ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِا الْبَيْتِ، اب تم جب اس گھر کی وجہ سے جب تم کو یہ فضیلت ملی اور تمہارا بزنس بھی اتنا چلتا ہے، تمہاری عزت اتنی اچھی ہے، تم امن میں ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو، تم اس گھر کے مالک کی عبادت کرو نا، جس گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اس گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے، کیئر ٹیکر ہونے کی وجہ سے، انتظامیہ ہونے کی وجہ سے جو تم کو شرف ملا ہے، اس کی وجہ سے جو تم کو یہ فضیلت مل رہی ہے، لوگوں میں عزت اور تجارت اور روزی، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم اس گھر کا جو رب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تم اس کی عبادت کرو۔ لیکن تم عبادت تو بتوں کی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ لوگ کیا شرک کرتے تھے نا، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور خانہ کعبہ میں وہ لوگ کیا رکھے ہوئے تھے، 360 بت تھے۔ تو یہی بات یہاں توحید کی دعوت دی گئی۔ اچھا یہ لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرمائے کہ تم کو اتنی جو فضیلت ملی، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے،
آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی ہم نے تم کو بھوک میں تم کو کھلایا اور خوف سے تم کو امن عطا کیا۔ اب بھوک میں کھلانے سے مطلب کیا ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام جو علاقے تھے وہ سب پہاڑی علاقہ تھا، تو اس پر جو ہے کسی طرح کی پیدائش نہیں ہوتی تھی، مطلب ادھر کی زمین جو تھی وہ اپجاؤ زمین نہیں تھی، اور کوئی فصل وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ تو کھیتوں باغ تھے پھلوں کے، نہ تو پھل وہاں ہوتا تھا، اور نہ تو وہاں پیدائش فصلوں کی ہوتی تھی۔ اگر یہی حال تھا پورے علاقے کا، عرب علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ، تو نہ تو کھیتی ہو رہی ہے وہاں، نہ تو فصل ہے، نہ تو پھلوں کا کوئی یہ ہے، تو ایسی حالت میں صرف بکریاں چرانا اور اونٹوں کا پالنا، تو پھر یا پھر دوسرا کام ان لوگوں کا لوٹ مار کرنا، یہی تو تھا۔ یا تو جو لوگ صحیح تھے وہ بکریاں چراتے اور اونٹ پالتے، اور دوسرے لوگ کیا کرتے؟ لوٹ مار کرتے، ڈاکہ مارتے۔ تو اس طرح سے ابل عرب جو تھے تو ان کے قبیلے والے جو لوٹ لیے جاتے، یا ان کو جو ہے اسی طرح سے وہ اپنا پیٹ بھرتے لوٹ پاٹ کر کے، یا پھر اپنا اونٹ اور بکری چرا کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ فضیلت ان کو بخشے، عزت اور احترام ملی کہ اب ان کو امن ملا کس چیز سے؟ خوف سے۔ کس چیز کا خوف؟ کہ لوٹ مار ہونے کا، اس میں کوئی مار بھی دیتا ہے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، تو عزت احترام ان کو اتنا ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو عزت اور احترام دیا۔ اچھا، پھر اب یہ ان لوگوں کی عزت احترام کی وجہ سے ان کو اتنا تھا کہ آس پاس کے دوسرے علاقے کے لوگ، دوسرے شہر کے لوگ مکہ میں آ کر کے ان کی پناہ میں آتے ہیں، ان کی پناہ میں آتے، اور قریش کے قافلوں سے راستے میں اگر کوئی بھی کسی طرح کی وصولی نہیں کرتا، اور پھر جو لوگ دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی بہت اس سے امن ملتا، تو یہاں آ کے وہ لوگ امن لیتے، اور پھر کرتے یہ کہ جب دوسرے شہر والے آتے تو اپنے بت کو لے کر کے آتے، اور بت کو کہاں رکھتے؟ کہتے کہ خانہ کعبہ میں رکھو۔ اب چونکہ قریش جو تھے وہ ان کے پاس تولیت تھی، وہ تھے وہاں کے متولی، تو ان کے حکم کے بغیر تو کسی کے کا بھی بت نہیں رکھ سکتے تھے، اور تمام جو قبائل تھے، اللہ کا گھر جو تھا وہ عرب کے ان کے قبضے میں تھا، تو وہ سارے لوگ جو تھے اپنے اپنے بت کو لے کر کے آتے تھے، اور اللہ کے گھر میں 360 بت اس طرح سے جمع ہو گیا تھا، جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا تو اس کو توڑا نہ ہٹایا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ سارے بت صرف قریش کے نہیں تھے، جو ابھی بات ہم لوگوں کو پتہ چلی، بلکہ تمام قبیلے کے تھے، اپنے اپنے بت کو لا کر کے یہاں رکھتے تھے۔ اور یہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے رکھتے تھے کہ ان کی جو ہے ان کی بھی عزت بڑھے، ان کے جو وہ لوگ جو خدا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہوں، ان کا نام بلند ہو۔ اور قریش اس لیے رکھ لیتے تھے کیونکہ ان قبائل کے خدا جو ہیں ہمارے پاس میرے انڈر میں رہیں گے، تو وہ لوگ جو ہیں ہم لوگوں سے ان لوگوں کا اچھا ریلیشن شپ رہے گا، تو اس لیے قریش رکھ بھی لیتے تھے۔ اور چونکہ قریش دوسرے شہر، دوسرے قبیلے والے کے بت کو رکھتے تھے، تو دوسرے شہر والے اور قبیلے والے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ اگر ان کے خلاف بولیں گے تو یہ قریش جو ہیں دوسرے قبیلے والے کے بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے۔ تو یہ اپنے خدا کی حفاظت کے لیے، اپنے معبود جو بنائے ہوئے تھے یہ لوگ، ان کی حفاظت کے لیے وہ قریشیوں کی بہت عزت کرتے تھے، ان کی ساری بات سنتے تھے، مانتے تھے، اور وہاں اس لیے رکھتے تھے اپنے خدا کو کہ ان کا نام جو ہے ذرا بلند ہوگا، اللہ کے گھر میں رکھا رہے گا۔ تو اس طرح سے مجبور تھے وہ لوگ کہ قریشیوں کا احترام کریں۔ اب کسی کو ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی،
تو اس طرح سے کئی طرح سے فائدہ ان کو پہنچ رہا تھا۔ تو یہی ساری انعامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنوایا کہ پہلا تو سب سے پہلا اور میجر جو احسان اللہ کا تھا وہ کیا تھا کہ مکہ میں سارے لوگ اکٹھا ہوئے، قریشی اکٹھا ہوئے۔ پھر دوسرا کیا ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے، سارا انتظام جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا، ان کی لیڈرشپ پھر سے قائم ہو گئی۔ پھر ان کو جو ہے ایسی جگہ عرب جیسا پہاڑی علاقہ میں نہ تو وہاں کھیتی ہوتی ہے نہ وہاں پھل ہوتا ہے، لیکن ان کو چونکہ یہ بزنس میں ان کو عروج ملا، بزنس میں بہت ترقی کیے، تو اس طرح سے ان کو کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی، ورنہ اگر بزنس نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد نہ آتی تو ایسی حالت میں لوگ بھوکے مرنے کی نوبت آتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو بھوک میں ہم نے کھلایا، یعنی بھوکے ہونے کی حالت ہو جاتی ایسے جگہ پہ رہ کر کے، لیکن ہم نے تم کو اس وقت کھلایا، تم پر رحم مطلب فضل اللہ کا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انعامات کیا۔ پھر چونکہ وہاں شرک اور کفر اور جو خرابی پھیلی ہوئی تھی ان لوگوں میں، لوٹ مار اور یہ سب، تو ان چیزوں سے جو ان لوگوں کے اندر اتنی عزت تھی کہ عزت کی وجہ سے وہ حفاظت تھا کہ ان لوگوں کو ہر طرح سے امن میسر تھا، ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی بھی کہیں بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، اچھا بت جو لا کر کے دوسرے لوگوں نے جو رکھا تھا، دوسرے شہر والے، دوسرے قبیلہ والے، تو وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے اپنے بت کی وجہ سے۔ تو ہر چیز جو ہے ملا کر کے ایک جو اس کا مورل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو امن بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہی بات فرمائے کہ تم کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہاں جو شروع ہو رہی ہے بات وہ لیلہ قریش، یہ تعجب سے ہو رہی ہے کہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے جب مانوس کر دیا اور اللہ نے اتنی ساری فضیلت بخشی، تو پھر ان کو تو چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، تو پھر آخر کیوں وہ لوگ جو ہیں یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ابن کثیر میں کیا آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے اور امن کی نعمت بخشے، یعنی کھانا دے اور سکون دے، کھانے اور امن کی نعمت بخشے، تو وہ شخص اللہ کی عبادت میں خالص ہو جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو امن دیں اور کھانا دیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اور وہ شخص پھر توحید پہ ہو جائے، اللہ کی عبادت کرے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی امن بخشے گا۔ سبحان اللہ، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن بخشے گا۔ تو جس کو آخرت میں امان مل جائے اللہ کا، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو شکر کرنے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم شکر کرو، اتنا انعام جو اللہ تعالیٰ نے، احسان جو تم پر کیا۔ تو اور سب سے اہم طریقہ شکر کرنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور کیسی عبادت؟ مخلص کیا؟ توحید پر ہونا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ یہ شکر کا اہم طریقہ ہے۔ اللہ جس کو امن دے اور رزق دے، رزق میں ساری چیز آ جاتی ہے، رزق میں کھانا بھی ہے، رزق میں دولت بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں وقت بھی ہے، رزق میں علم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شخص کو سکون دے، امن دے اور پھر یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز دے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ عملی شکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، جس میں یہ شکر جو ہے وہ مالی اور جسمانی دونوں طریقے سے ہوگی، مالی اور جسمانی دونوں طریقے سے شکر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور وہ رزق جو ہے کسی بھی شکل میں ہو،
صحت کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں اس کو خرچ کرنا، لگانا، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ اچھا، عبادت میں صرف اللہ کے شکر میں صرف یہ نہیں کہنا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ بھی بخشا، مجھے وہ بھی بخشا، الحمدللہ، تو اس سے صرف شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے دل میں یقین ہونا سب سے پہلی چیز، اللہ کی نعمت کا یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے۔ پھر زبان سے اس کا بیان کرنا، اس کا گن گانا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے یہ انعام مجھے بخشا ہے۔ پھر عمل سے واضح بھی کرنا، پھر عمل سے اس کو واضح بھی کرنا۔ تو شکر کے لیے عمل کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن میں ہو اور اپنے گھر یا اپنے خاندان یا اپنا جہاں بھی وہ ہے، اور وہ اس کو اللہ نے صحت عطا کی ہے اور وہ جو ہے اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، کیا ہے، کیا چیز ہو، صبح اس حال میں کرے کہ وہ امن میں ہو، صحت میں ہو۔ صحت کا مطلب کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو، وہ صحت یاب انسان ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔ تو ایسا ہے جیسے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے جو ہے دم دبا کر آ رہی ہے، مطلب اتنا خوش نصیب انسان ہے وہ، جس کے پاس یہ تین چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بخشی ہے۔ تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت بخشی ہے تو وہ دنیا کے لیے ہی اپنا سب کچھ لگا رہا ہے یا آخرت کے لیے بھی سوچ رہا ہے، اپنا وقت دنیا میں ہی اپنی ساری صلاحیت اور اپنا سارا وقت جو وہ دنیا کے لیے صرف کر رہا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ دے رہا ہے، اپنے دنیا کے فکر میں وہ وقت کو گزار رہا ہے یا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، آخرت کے خاطر بھی اس کو سوچنے اور فکر کرنے اور اس کے لیے کچھ کام کرنے کا بھی وقت ہے یا وہ لگا رہا ہے، آخرت کو اہمیت دے رہا ہے یا دنیا کو اہمیت دے رہا ہے، صرف دنیا کو اہمیت دے رہا ہے یا اس کے ساتھ آخرت کو یاد رکھ رہا ہے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے اور فائدے والی چیز دیتا ہے، جیسے اس صورت میں مکہ والوں کو، قریش کو نقصان سے بچایا۔ کیسے قریش کو نقصان سے بچایا؟ کہ ان کو مکے میں پھر سے ان کو بسایا، ان کو فائدہ کیا دیا؟ فائدہ ان کے لیے مفید کیا چیز تھی کہ ان کو ہر وہ چیز جو ہے وہ دی، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس اللہ کی ہی عبادت کریں، یعنی توحید پر رہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے شرک کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے بندے کے لیے بندے کو نقصان سے بچاتا ہے اور فائدے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن بندہ کو بھی کچھ سوچنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عبادت جو ہے جانی بھی ہو، مالی بھی ہو، وقت کا ہو، ہر چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنی عبادت کی محبت دل میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دل میں عبادت کی محبت جو ہے وہ ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ ہر شخص کو چاہیے کہ خود اپنی نعمتوں کا محاسبہ کرے، اپنی نعمتوں کو دیکھے کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے، اللہ نے کس کس چیز سے نوازا ہے، اور پھر کسی کو دین کی طرف بلائے تو پھر اس کو بھی اللہ کی نعمت کا احساس دلائے، اللہ کی نعمت
کو دکھائے اور گنائے اور بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے کو فارغ کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اور توحید پرست بن جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔